نحمده ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے جس کی توفیق سے ہم لوگ اس خوبصورت مسجد میں جمع ہوئے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر سکیں۔ حاضرین مکرم، یہ چیز جو ہمیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں صاحبان ایمان جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا ان کی بہت سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک بڑی اور اہم نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ صاحب ایمان لوگ نیکی اور خیر کے کاموں میں سستی نہیں کرتے، سستی نہیں برتتے، بلکہ تیزی کے ساتھ، چستی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ ان تمام بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہوا کرتے۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے اور وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے، پس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو۔ اس آیت مبارکہ کے دو بڑے خوبصورت پہلو ہیں۔ ایک کہ جو ہمارے اندر مختلف پروفیشنز اور مختلف ڈائمینشنز کے لیے اذواق پائے جاتے ہیں اور بچپن سے ہی کئی بار ہم اپنے بچوں میں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کئی بار ہم کہتے ہیں یہ بچے میں بڑی رغبت ہے، یہ ڈاکٹر بنے گا، یا کئی بار بچے کو دیکھتے ہیں کہ یہ میری طرح بڑی مہارت کے ساتھ تجارتی امور اور لین دین میں انٹرسٹ لیتا ہے، تو کوئی کہے کہ میری طرح تاجر بنے گا۔ تو کبھی ہم بچے کو دیکھتے ہیں بچپن سے ہی علم دین کی رغبت رکھنے والا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کا خادم بنے گا۔ تو یہ رغبتیں ہیں، ان رغبتوں کی نشاندہی اس مقام میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر فرما دی ہے، یعنی اللہ پاک نے بدیہیت فرما دی ہے کہ کوئی کیا بنے گا، لیکن جو کچھ بھی بنے، جس سمت بھی اپنا سفر کرو، اللہ پاک فرما رہا ہے بس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو۔ یعنی کہ جو ڈائمینشن اور ڈائریکشن بھی پروفیشنل لائف کے لیے اڈاپٹ کرو، ان میں سے نیکیوں کے لیے رستہ ضرور نکالا کرو۔ یہ بنیادی پیغام ہے آج کا، جس کی طرف میں گفتگو آگے مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین گرامی، یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ افراد کی توانائی اگر باہمی کشمکش میں ضائع ہونے لگے، ایک دوسرے سے دنیاوی امور اور کاروباری لین دین میں مسابقت کے ذریعے اگر ضائع ہو جائے تو نہ صرف افراد تباہ ہو جاتے ہیں بلکہ پوری کمیونٹی تباہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ توانائی صحیح سمت پر مقررہ اہداف کی طرف صرف کی جائے تو انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور بے جا اپنی توانائی کو جھگڑے میں، الجھنے میں، ایک دوسرے سے مسابقت میں، ایک دوسرے کے خلاف کبھی کبھار سازش میں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے
انسان اپنی منزل کی طرف خاموشی اور احترام کے ساتھ اگر سفر کرتا چلا جائے تو وہ تمام تر انرجی اپنے آگے بڑھنے پر صرف کرتا ہے، اور اگر وہی توانائی مجتمع ہو جائے، یعنی کہ وہ تمام لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی بجائے مل کر اپنے ہدف کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں تو رفتار کئی گنا اور اللہ پاک تیز کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ سارا تصور اور راز اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں جیسے ارشاد ہوا، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے ان کی پھر شناخت اور پہچان بھی عطا فرما دی کہ یہ لوگ خیر کا عنوان ہے، خیر کی بات کرنے والے ہیں، جھگڑ کر انتشار میں بلیو نہیں کرتے اور کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہیں، متحد ہیں، اتحاد کی وجہ ہے، اور مل کر بطور کمیونٹی خیر کے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ تصور قرآن مجید یہاں پر ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد جیسے فرماتا ہے کہ یہاں ایمان میں پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تیزی کے ساتھ نیک عمل کی طرف بڑھ جانا، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ان کو جب انسان تسبیح کے دانوں کی طرح جوڑتا چلا جاتا ہے پھر وہ تسبیح کامیابی کی مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ دانے بکھرے پڑے رہیں تو ان کی کوئی برکت نہیں، لیکن وہ جب مل جائیں، ایک دھاگے میں پرو لیے جائیں تو وہ ایک تسبیح بن جاتی ہے، اور جو اسے پڑھتا ہے اس کے لیے کامیابی کی نوید بن جاتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ رفتار، سفر، سرعت، اپنی ترجیحات، درست تعین ترجیحات کا، اور پھر نیکی کے امور میں فوری اقدام، یعنی سوچ و بچار میں وقت کا ضائع کرنا نہ ہو، یہ جنرلی انگریڈینٹس ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک اہل ایمان کے، کہ جو لوگ نیکی کے کام کرنے میں سوچتے ہوں اور سوچ کے قدم اٹھاتے ہوں اور یا تذبذب کا شکار رہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے ایمان میں نقص قرار دیتا ہے۔ تو پختہ ایمان والے لوگ یہ ہیں کہ جیسے ہی خبر ملی کہ یہ عمل میرے مولا کا پسندیدہ ہے، بس وہ اس کو کر گزرتے ہیں، اس کی طرف تیزی سے اپنا قدم بڑھاتے ہیں۔ آگے پھر ارشاد ہوا، سو تم نیکیوں میں جلدی کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ یعنی پھر جیسے ہی خبر مل جائے تو جلدی کیا کر تاکہ اللہ رب العزت مدد فرمائے۔ یہی تعلیم و تلقین اللہ رب العزت انبیاء کرام کو بھی فرماتا ہے۔ اس میں کچھ تو راز ہے کہ اس نے اپنے محبوب ترین اشخاص یعنی انبیاء کرام کو بھی اسی بات کی تلقین کی ہے، نیکی کی طرف جلدی لپکنا، جیسے خبر ملے تو اس طرف دوڑے چلے جانا۔ جیسا کہ قرآن مجید کا وہ مقام سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں یحییٰ عطا فرمایا، اور ان کی خاطر ان کی زوجہ کو بھی درست یعنی قابل اولاد بنا دیا۔ یہ سب نیکی کے کاموں کی انجام دہی میں جلدی کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ پاک ان کی تعریف بتا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر یہ میں نے کرم نوازی کی ہے، اور بڑھاپے میں ان کو اولاد کے قابل کر دیا، اور بڑھاپے میں اپنے محبوب بندے کو صاحب اولاد کر دیا۔ یہ کرم نوازی کیوں کی؟ فرماتا ہے کہ یہ نیکی کے کاموں کی انجام دہی میں جلدی کرتے ہیں، اور ہمیں شوق و رغبت سے، شوق محبت کو کہتے ہیں، شوق و رغبت سے اور خوف و خشیت کی کیفیت کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔
اور ہمارے حضور بڑے عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی یہ تعریف بیان فرمائی کہ ہم نے ان پر یہ کرم کیا کہ انہونی کر دی، کہ جو اس عمر میں ممکن نہ تھا ہم نے دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک کو ان کا یہ عمل پسند آیا۔ دوسرا یہ کہ بڑی محبت سے مجھے پکارتے ہیں، یعنی مجھ سے محبت کرتے ہیں، صرف میری بندگی روکھی بندگی بجا نہیں لاتے بلکہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز کہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر وہ میرے حضور گریوزاری کرتے ہیں، مجھ سے مناجات کرتے ہیں، مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر نیکی میں سبقت لے جانا، پھر خشیت الہی کا دل میں ہونا، اور پھر اللہ کی محبت کا پکار میں پایا جانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے کاموں میں جلدی آگے بڑھ جانا، یہ وہ کیفیات ہے جس کو اللہ رب العزت نے کامیابی کی ضمانت قرار دیا کہ جو بھی ان انگریڈینٹس کے ساتھ میرے حضور سفر طے کرے گا میں ان کے لیے انہونی بھی کر دوں گا۔ یہ سبق ملتا ہے اس آیت سے کہ جو ان انگریڈینٹس کا مرکب ہو جائے گا تو نہ ہونے والے کام بھی ان کے لیے کر دوں گا، جیسا کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں یحییٰ عطا کر دیا، اور ان کی اہلیہ زوجہ جو بانجھ ہو چکی تھی ان کو اس کیفیت میں صاحب اولاد کر دیا۔ تو حاضرین گرامی، اسی طرح آقا علیہ السلام کی بے شمار احادیث مبارکہ جس میں آپ نے اسی طرف نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے تیزی سے لپکنا، نیکیوں کی انجام دہی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش، اس جذبے کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اپروچ کرے، اچھا میں دیکھتا ہوں، میں کل آتا ہوں، میں پرسوں آتا ہوں، نہیں، دل میں یہ حسرت ہو کہ یہ میں ہی کر گزروں، یہ نیک کام مجھ سے انجام پا جائے، یعنی ایسی لالچ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے دل میں پایا جانا، یہ ان کی علامات بیان ہو رہی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے پاس ایک بڑا معروف واقعہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس جب مال غنیمت آتا تو فوراً آپ مستحقین میں اس کو تقسیم فرماتے، اس میں ڈیلے نہ فرماتے، اور یہ طرز عمل خود تعلیم دیتا ہے اس بات کی کہ جب کوئی خیر کا عمل ڈیو ہو جائے تو اس کو فوری انجام دے دیا کرے، اس سے پہلے کہ کوئی اور لمحہ ہمیں معلوم کر دے۔ اب اس تصور کو آگے بہت ساری اور مقامات ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ مثلا نیکی اور خیر میں سبقت کا حکم جو ہم پہلے آیات مبارکہ اور احادیث سے سمجھ چکے، اس میں اس وقت کے لیے ہی نہیں دیا گیا بلکہ سازگار یا ناسازگار تمام طرح کے حالات میں حکم دیا گیا کہ میری طرف نیکی کے رستے سے تیزی سے بڑھا کرو، بلکہ امتحان آنے سے پہلے نیکیاں کر لو، اس سے پہلے کہ آزمائے جاؤ پہلے نیکیاں کر لو، جیسا کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے جس کو امام مسلم نے نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، اور امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں کے واقعہ ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے، جو فتنے اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور ایک شخص شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، وہ معمولی سی دنیاوی منفعت کے عوض اپنی متاع دین فروخت کر ڈالے گا۔ حدیث مبارکہ تو فرمایا کہ ایسے حالات رونما ہونے سے پہلے نیکیاں کر لو، انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے کسی حملے میں مارے جاؤ، یعنی ایمان کے حملے میں گر جاؤ، اور پھر نیکیوں کی توفیق اللہ پاک نہ دے۔ جس لمحے جب ایمان کی رونق دل کو مزین کرتی ہو
تب جو نیکی اور جس نیکی کا خیال آئے اسے کر گزرو، اس سے پہلے کہ کوئی ایسا لمحہ ہمارے ایمان کو متذبذب کر دے، ہمارے ایمان اور ایمانی کیفیات کو ڈولنے پر مجبور کر دے۔ اسی طرح اب یہاں جو اندھیری رات کا ذکر کیا اور مثال حدیث مبارکہ میں، یہ جو ان ملکوں میں رہتے ہیں اور ہر اگلا سال انسان کے ایمان پر مشکل ہوتا جا رہا ہے، کہیں پر فحاشی عریانی ہے، کہیں پر اعتقادی حملے ہیں، یہاں تک کہ نوجوانوں پر آج اللہ کے وجود کے اوپر بھی سوال اٹھانے جیسے جراثیم لوگوں کے اندر پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور نہ جانے کس سمت کس طرح کے حملے انسان کو آج گھیرے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کب یہ ایمان ہمارا امتحان بن جائے۔ اس سے پہلے جب انسان کوئی توفیق مرحمت فرمائے اللہ پاک تو وہ نیک عمل کر گزرے، شاید یہی ہمارا کیا ہوا پرانا نیک عمل آگے امتحانوں کے زمانے میں ہمارے لیے پروٹیکشن بن جائے، حفاظت کا سامان ہو جائے، اور اللہ پاک ہماری ان امتحانوں کے دور میں مدد فرمائے۔ حاضرین گرامی، عصری تناظر میں اگر اس حدیث مبارکہ کا جائزہ لیں تو کہیں معاشی دباؤ ہے، کہیں سماجی قبولیت کا سوال ہے، ہم شرماتے پھرتے ہیں، اپنے دین، اپنی اقدار، اپنی آئیڈینٹی پر کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے، خاص طور پہ نوجوان۔ اسی طرح کہیں سیاسی مفاد ہے۔ یہ تمام امور دین پر اگر غالب آ جائیں تو انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا حملہ کب ہمارے ایمان کو اس طرح مجبور کر دے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جیسے اس کی ایمان کی کیفیت آج ہے وہ 10 سال بعد بھی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ جب ایمان کی ان رونقوں میں نیکی کا تصور ابھرے کر گزرو، تاکہ وہ اہتمام بن جائے اور حفاظت کا سامان بن جائے۔ اسی طرح حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 7 امور کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال صالحہ میں جلدی کرو۔ 7 چیزیں ہو جانے سے پہلے اعمال صالحہ کی انجام دہی میں جلدی کرو۔ پہلی چیز فرمائی، کیا تم بھلا دینے والے فقر کا انتظار کرتے ہو؟ یعنی آج اگر مال ہے خرچ کرنے کے لیے تو کیا انتظار کرتے ہو کہ جس دن یہ مال نہیں رہے گا اس دن خیرات کرو گے؟ پھر فرمایا، سرکش کر دینے والی امیری کا انتظار کرتے ہو، یا اتنے امیر ہو جاؤ کہ تم سے تمہارا دین لوٹ جائے اور پھر دین کی رغبت اور اللہ سے امید بھی کرنے جتنی امید نہ رہے، اتنی امیری کا انتظار کرتے ہو کہ تب بھی تم سے پھر یہ نعمت چھوٹ جائے؟ پھر فرمایا کہ کیا فاسد کر دینے والی بیماری کا انتظار کرتے ہو کہ بیمار ہو جاؤ، جسم لاچار ہو جائے اور پھر عبادت نہ کر پاؤ؟ خدا نہ کرے ایسی بیماری کا انتظار کرتے ہو کہ جسم لاچار ہو جائے اور پھر اس کے حضور کھڑے نہ ہو سکو، اور پھر ترسو اس کے حضور اپنی جبین کو زمین پر لگانے سے، کبھی ترسو پھر اس کے حضور قیام اللیل کرنے سے، پھر ترسو اس کے حضور عبادتوں کے لیے طویل زمانہ گزارنے سے کہ جسم ساتھ نہ دے۔ پھر فرمایا، کیا ایسے دور کا انتظار کرتے ہو کہ بڑھاپا تمہیں مجنون کر دے، کہ تمہاری سمجھ تم سے لے لے اور پھر تمہیں وہ عبادت کا سرور نہ آئے، اپنے مولا کے حضور کھڑے ہونے کی وہ لذت محسوس نہ کر سکو، یہاں تک کہ نمازوں کے اوقات بھی بڑھاپے میں بھولنے لگو؟ نمازوں میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کتنے سجدے کیے ہیں، کیا تلاوت کی ہے، یہ سب بھی بھولنے لگو؟ تو پھر جب اس دور میں ان عبادات کی لذتیں نہ بچیں تو فرمایا کہ کیا اس کا انتظار کرتے ہو؟ پھر کہا کہ جلد رخصت کر دینے والی موت کا انتظار کرتے ہو، کہ یکا یک موت آ لے، اپنے دامن میں سمیٹ لے ہمیں،
اور پھر ہمیں موقع نہ ملے اپنے مولا کو یاد کرنے کا، موقع نہ ملے اپنے مولا کو منانے کا، موقع نہ ملے اپنی آخرت سنوارنے کا، تو فرمایا کیا ایسی موت کا انتظار کرتے ہو؟ یا فرمایا کیا دجال کے آنے کا انتظار کرتے ہو کہ اس کے فریب لوگوں سے ایمان کی نعمتیں لوٹ لے، اور نہ جانے کس کس کی نعمت لٹ جائے ایمان کی۔ اور پھر فرمایا کہ یا تم قیامت کے دن کا انتظار کرتے ہو کہ جس قیامت کی گھڑی میں سخت عذاب ہوں گے اور کسی کو اس سے نجات کا رستہ نظر نہ آئے گا۔ کتنی جامع حدیث مبارکہ ہے کہ 7 باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور نتیجہ کیا کہ جلدی کرو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کے سوا اور کسی کو آپس میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن مجید عطا کیا اور وہ دن رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں موجود احکامات پر عمل کرتا ہے، اور اسے دیکھ کر دوسرا آدمی کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی کی مثل عطا کر دے تو میں بھی اسی کی طرح عمل کروں گا جیسے وہ کر رہا ہے۔ صرف اس میں رشک کر کے کسی سے مقابلہ کی خواہش دل میں رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اسے دیکھ کر دوسرا آدمی کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی مثل عطا کرے گا تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں گا جیسے وہ خرچ کر رہا ہے۔ بس ان 2 امور میں اللہ رب العزت کی حضور صرف مسابقت یعنی مقابلے کی اجازت ہے، باقی دنیا کے اور کسی کام میں نہیں۔ نہ گھر بنانے میں کہ اس نے ایسا گھر بنایا ہے تو میں بھی ایسا بناؤں گا، نہ سواری یعنی گاڑی میں کہ اس نے ایسی خریدی ہے تو میں بھی ایسی خریدوں گا۔ کسی اور کام میں ایک مسلمان کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مسابقت یعنی مقابلہ زیب نہیں دیتا، صرف 2 باتوں میں مقابلہ زیب دیتا ہے، اعمال خیر کی انجام دہی میں، اعمال صالحہ کی انجام دہی میں، یعنی اللہ پاک نے کسی کو علم دے دیا قرآن کا اور اس کو دیکھ دیکھ کے رشک کرتا ہو کہ کاش میرے پاس بھی ہو اور اس سے بڑھنے کی جستجو میں ہو، اور دوسرا کہ اللہ پاک نے کسی کو مال عطا کر دیا ہو اور وہ اس کو کثرت سے اللہ کے دین پر خرچ کرتا ہو۔ وہ یاد کرے واقعہ کہ اب مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک نابینا خاتون رہتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز دیکھا اس کی قسم و پرسی کو اور سوچا کہ رات اس کی مدد کروں گا، اس کے گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹھاؤں گا۔ اب یہ جلد کرنے کی طرف بڑا خوبصورت واقعہ ہے، جلدی کرو۔ تو سوچا دن میں کہ رات جا کر یہ کام کروں گا، اس کی ہیلپ کروں گا، گھڑا پانی کا بھر دوں گا، باقی اس کی جو خدمت ہوگی کروں گا اور اجر کماؤں گا۔ تو جب وہ رات پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص پہلے سے اس کا کام کر گیا۔ بڑا حیران ہوئے، اب نابینا خاتون بھی نہ جانے کون ہے۔ اگلی رات پھر چھپ کے دیکھتے رہے کہ یہ کون آتا ہے کہ جو مجھے میرے ارادے کی انجام دہی نہیں کرنے دے رہا۔ تو چھپ کے دیکھ رہے تھے، ان سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خدمت کر کے جاتے تھے۔ تو کیا نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے وہ ابھی سوچ رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گزرتے تھے تو کہنے لگے ابو بکر سے عمر کبھی نہیں بڑھ سکتا، جب سوچتا ہے عمر وہ بات ابو بکر کر گزرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح قرون اولیٰ صلف صالحین کے اقوال، ائمہ بزرگان دین کے اقوال اس تصور کو اور واضح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بھلائی کا کوئی بھی کام سر انجام دینے کے لیے جلدی کرنی چاہیے، جیسے خیال آئے کر گزرو۔ اور اسی طرح ایک اور معروف ہستی محمد بن نصر عابد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے ایک روز پوچھا کہ میں ریاست کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر جانا چاہتا ہوں، تو اس پہ مشورہ کر رہا تھا۔
حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر خیال آیا ہے تو جلدی کرو، جلدی کرو اور جا کر اس نیکی کو انجام دے دو، اور یہ اجر و ثواب اپنے حصے میں سمیٹ لو۔ حاضرین گرامی، یہ جو ہم نے اب تک یہ سمجھا کہ اعمال صالحہ کی انجام دہی، اس میں جلدی کرنا یہ راز ہے۔ جیسا کہ کہا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرو، فوری توبہ کرو، نیکی کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں، عبادات کے کاموں میں جس لمحے جو خیال پیدا ہو وہ کر گزرے۔ یکا یک بیٹھے ہوئے، میں مثال دے رہا ہوں، نماز پڑھی ہے، نماز کے اختتام پہ سلام پھیرا ہے اور اسی وقت دل میں خیال آیا اگر کہ میں توبہ کے نوافل پڑھوں تو اسی وقت پڑھ دیں، انتظار نہ کریں میں فلاں رات آئے گی تو پڑھ دوں گا یا میں رمضان کا انتظار کرتا ہوں، نہیں، اس وقت خیال آیا ہے تو کر گزرے۔ کوئی پروجیکٹ سامنے آ گیا، دل میں ایک خیر کا جذبہ پیدا ہوا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیرات کرنا چاہتے ہیں تو آیا ہے تو کر گزرے، ڈیلے نہ کریں، کیا پتہ وہ ارادہ کمزور ہو جائے اور اللہ پاک پھر اس نیکی کی توفیق دوبارہ نہ دے۔ تو یعنی یہ ایک کھڑکی ہے، جیسے ہی کھلے اس اپرچونٹی سے فائدہ لے لیا اور ان اجر و ثواب کو اپنے لیے سمیٹ لیا، کیونکہ انسان کے ایمان کا جو کھیتی ہے، زمین ہے، وہ اتنی ناہموار ہے کہ یکا یک پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا موسم اس پر طاری ہو جائے۔ تو ایک لمحے بہار کا موسم آتا ہے تو بس اس بہار میں ایمان کے پھول کھلا لیا کریں اس سے پہلے کہ خزاں آ جائے۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز جو بڑی خاص ہے وہ اللہ پاک نے جو ایک راز رکھا ہے اسلام کی تمام تر عبادات میں، اللہ رب العزت نے انفرادی اعمال پر اجتماعی اعمال کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ یہ راز ہے، فضیلت ہے۔ کوئی اکیلے نماز پڑھے وہ اور درجہ رکھتی ہے، لیکن کوئی جماعت کے ساتھ پڑھے تو افضل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ عید کے لیے چاند دیکھتے ہیں، رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھ کے روزہ رکھو، دیکھ کے افطار کرو، تاکہ اجتماعیت پیدا ہو، اس میں حسن ہے۔ نماز عید کا تصور، نماز جمعہ کا تصور، وہ تو نماز ظہر پہلے بھی ہے لیکن اجتماعیت کی فضیلت ہے۔ اس حسن کو اللہ پاک نے، یہ دین کے رازوں میں سے ہے اجتماعیت، کہ ہر کام میں۔ اسی طرح پھر جماعت کا تصور عرض کر چکا، پھر ماہ رمضان کے آخری عشرہ اعتکاف کی پھر سنت آقا علیہ السلام کی، وہ بھی اجتماعیت ہے کہ مل کے کمیونٹی کے اندر کسی کام کی انجام دہی دی جائے، یعنی خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کو، قرآن مجید کا جیسے فرمان ہوا کہ معاونت کیا کرو، ایک دوسرے کی ڈھارس بنو، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامو، ایک دوسرے کے ارادوں کی مضبوطی کا باعث بنو، ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کی وجہ بنو، ایک دوسرے کو ریئلائز کروانے کی وجہ بنو، یعنی سپورٹ سسٹم کمیونٹی کا۔ یہ وہ دوسرا راز ہے جس کے اراؤنڈ اسلام کی بنیادی تعلیمات کھڑی ہوئی ہیں۔ انڈیویجولز کا سروائیول کمیونٹیز اور سوسائٹیز میں اس طرح اپریشیٹڈ نہیں ہے اسلام میں، جس طرح بطور کمیونٹی سروائیو کرنا اور ایکسل کرنا، اور پھر بالخصوص اعمال صالحہ کے اندر۔ اس لیے یہاں سے جماعت کا تصور بھی نکلتا ہے کہ جب دینی جماعتیں جیسا منہاج القرآن انٹرنیشنل ہے، دیگر اور دینی جماعتیں ہیں، اپنے اپنے مزاج کا، اپنے اپنے حصے کا اللہ کے دین کی خدمت کرتی جا رہی ہیں، تو جماعت کا تصور بھی اسی اجتماعیت سے نکلا ہے کہ تنہا بیٹھ کر ایک خیر کا کام کرنے سے بہتر ہے کہ کسی اجتماعیت کو جوائن کر کے ایک ڈسپلن کے ساتھ خیر کے کام کو انجام دو۔ وہ اللہ رب العزت کی حضور فضیلت کا باعث بن جاتا ہے۔
قرآن مجید میں اسی موضوع پر آگے ارشاد ہوتا ہے، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ انہی لوگوں پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اس میں بھی اجتماعیت کا تصور، یہ بھی قرآن مجید میں تفصیل سے کہ ایک دوسرے سے کن امور میں سپورٹ کیا کرو، غلاموں کو غلامی سے نجات، محکوموں کو محکومی سے نجات، غربت اور افلاس میں لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کو خیر کا رستہ دکھانے پر مدد کرو، لوگوں کو ضروریات زندگی کو پورا کرنے پر مدد کرو، لوگوں کو دین کی دعوت دینے پر اجتماعیت کا حصہ بنو، خیر کے کاموں کی انجام دہی میں، لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچانے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچانے میں اس کا حصہ بنو، اجتماعیت کا جڑ جاؤ، تنہا نہ بیٹھے رہو، جہاں کا پیغام پسند آئے مگر اجتماعیت میں جڑے رہو، اور یوں اپنے مولا کو منانے کی کوشش کیا کرو۔ اسی طرح ارشاد ہوا قرآن مجید میں، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کی حاجت کو رد کرتا ہے اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا۔ پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی پہلے سوشل جو اسسٹنس ہے، سوشل سپورٹ سسٹم کا ذکر کر رہا ہے، اور پھر اللہ پاک نے یکا یک فرمایا کہ وہ اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی نماز کی روح پوری نہیں ہوتی اگر یہ سوشل سپورٹ سسٹم میں انسان انٹرسٹ نہ لیتا، یعنی حقوق العباد سے بے نیاز رہے تو حقوق اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ یہ تصور یہاں سے اجاگر ہو رہا ہے، اور انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں، اور بس وہی مخلوق سے بے پرواہ ہیں، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگنے پہ نہیں دیتے۔ ان کے بارے میں اللہ پاک کتنی وضاحت کے ساتھ تعلیم دیتا ہے کہ اتنی وسعت قلبی والے لوگ ہیں جو میرے لوگ ہیں، میرے محبوب کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرین گرامی، یہ جو خدمت خلق کے ذریعے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا تصور، اور پھر اس کے اندر ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا، یہ تصور بنیادی طور پر دین سے اجاگر ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر میں کچھ احادیث بیان کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل کر دے گا۔ جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے سہولت پیدا فرمائے گا۔ اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا، صحیح مسلم شریف میں۔ پورا مضمون تو سمجھ آ گیا، اس میں سے میں پردہ پوشی پر اضافی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا، ایسے رتی کے برابر کسی کی بات پتہ نہیں چلتی تو اس کو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اچھالتے ہیں، کمیونٹی کے اندر اچھالتے ہیں، پتہ ہے فلاں شخص نے کیا کیا، یا فلاں نے کاروبار میں کیا کر دیا، یا فلاں کے گھر میں کیا بیت گئی، یا فلاں نے یہ برا عمل کر دیا۔ یہ جتنے پردے چاک کریں گے ارد گرد،
اللہ یاد رکھیں پردہ آپ کا بھی اللہ پاک نہیں رہنے دے گا۔ کون ہے دنیا میں جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو گناہوں سے 100% محفوظ کر دیا؟ بڑی چھوٹی کمزوریوں سے ہر کوئی اٹا پڑا ہے۔ تو یہ اس کی شان ہے کہ جو دنیا میں پردہ رکھنا جانتا ہے، لوگوں کے پردے نہیں اٹھاتا، لوگوں کی عیب پوشی کرتا ہے، کسی کو بات مل بھی جائے تو دبا لیتا ہے کہ کہیں اس کا پردہ نہ ہٹ جائے۔ اللہ پاک کی یہ شان ہے، وہ فرماتا ہے کہ جو میری مخلوق کے پردے رکھے گا میں اس کے دنیا میں بھی پردے رکھوں گا، اور یہاں تک کہ محشر کے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اللہ پاک اس کے ساتھ خود ڈیل کر لے گا، لوگوں کے سامنے وہاں بھی اس کا پردہ نہیں کھلنے دے گا۔ اگر دنیا میں کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور دنیا میں وہ لوگوں کے پردے رکھتا رہتا تھا، اللہ پاک محشر کے دن بھی اس کا پردہ چاک نہیں ہونے دے گا اور لوگوں کو خبر نہیں ہونے دے گا کہ اس کا یہ گناہ سرزد ہوا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہمارے ہاں، جس سے نتیجتاً وہ جو اعمال صالحہ میں جو سپورٹ سسٹم ہے، ایک دوسرے کی معاونت کرنے کا تصور ہے، وہ بھی ڈیمیج ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب پردے چاک کرتے ہیں لوگوں کا اعتماد ضائع ہوتا ہے، جب اعتماد ضائع ہوتا ہے ان کے دل ٹوٹتے ہیں، جب دل ٹوٹتے ہیں تو کمیونٹی بکھرتی ہے۔ اور کوئی پردے رکھنے والا ہو، کوئی محسوس کرے کہ اس کے پاس میری بات ایسے ہی محفوظ رہے گی جیسی میرے اپنے سینے میں، امانت کی طرح۔ اگر کوئی ایسا بن جائے اہل زمانہ میں تو پھر لوگ اعتماد محسوس کرتے ہیں، اللہ پاک بھی پھر اس کی شان کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع پہنچانے کے ہر جائز عمل کی حوصلہ افزائی فرمائی، یہاں تک کہ ایک کمیونٹی نے آ کر کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے میں بچھو کاٹنے کا ایک دم ہے، آپ نے پہلے منع فرما دیا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا اس حدیث۔ حضور کے سامنے پھر انہوں نے اس دم کے کلمات دہرائے، تو جب حضور نے وہ کلمات سنے تو فرمایا کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز کلمات ہیں، تو ان کو اجازت دے دی کہ آپ دم کرو، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ کسی بھی طریقے سے کمیونٹی کی ہیلپ کر سکتے ہو کیا کرو، موٹیویٹ کرتی ہو۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور تنگی نہ کرو، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔ یہ بھی ترغیب دی جا رہی ہے، کمیونٹی کی ہیلپ کرو، سپورٹ سسٹم کا حصہ بنو، اور پھر لوگوں کی عیب پوشی کیا کرو، لوگوں کے ساتھ آسانیاں کیا کرو، محبت کے رویے اختیار کیا کرو۔ یہ دینداری ہے، اللہ کی یہ تمام چیزیں اصل میں یہ ایمان کے انگریڈینٹس ہیں۔ مسجد میں کھڑے ہو کر 5 وقت کی نماز کی ادائیگی، یا لباس ہونا، ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں، ٹوپی پہن کے گھومتے ہیں، اچھے لباس صاف ستھرے پہنتے ہیں، ان چیزوں میں فقط دین نہیں ہے، یہ چیزیں دین میں ہیں لیکن کل دین یہ نہیں ہے۔ اصل دین اللہ رب العزت نے ایمان کی سلامتی میں رکھا ہے، اور ایمان کی سلامتی حقوق العباد سے جڑی ہوئی ہے۔ حقوق العباد کے صدقے اللہ پاک حقوق اللہ کی بھی توفیق دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ اور اعمال صالحہ کی کیفیات اور نیات کے ساتھ جڑ جاؤ۔ پھر یہ جو اجتماعی کفالت کا تصور ہے، میں 2-3 روایات اس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ یہ جو کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کا تصور ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ جب حالت جنگ میں قبیلہ اشعر کے لوگ بہت تنگ دست ہو جاتے ہیں یا شہر میں رہتے ہوئے ان کے اہل و عیال کے لیے کھانے پینے کی تنگی ہو جاتی ہے، تو وہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اسے ایک چادر میں جمع کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ایک ہی برتن کے ذریعے اس کھانے کو سب میں برابر تقسیم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ
اس باہمی تعاون کے باعث مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یعنی کہ آپس میں پریشانی کے عالم میں یکجان ہو جانا، ایک مٹھی ہو جانا، پھر ہر تفریق پیچھے رہ جائے، نہ مسلکی بنیاد بچے نہ کوئی اور بنیاد بچے، صرف ایک آئیڈینٹی رہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں، حضور کے غلام ہیں، اہل قرآن ہیں، اہل اسلام ہیں، بس یہ ایک آئیڈینٹی بچے، اور بس پھر ایک جان، ایک مٹھی بن کر ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے ہم اتر آیا کریں ان کی پریشانی کے عالم میں۔ ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری فرمائی کہ ایسے لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور یہ متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اسے بیان کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص کے پاس 2 افراد کا کھانا ہے وہ تیسرے کو ساتھ ملا لے، اور جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 5ویں یا 6ٹھے کو ساتھ ملا لے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 حضرات کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے کھانے کے لیے، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لے جایا کرتے۔ اتنی وسعت۔ تو یہ تصور جو ہے یہ کمیونل سپورٹ سسٹم، کمیونٹی کا، یہی وہ بنیاد ہے در حقیقت اسلام کی۔ اور اس میں جو ہم نے پہلے بات کی کہ جلدی کیا کرو، جب کسی کی تکلیف کی خبر پہنچے تو بڑھ کے پہلے پہنچ جاؤ کہ کہیں کوئی اور اس کی مدد نہ کر جائے۔ یہ نہیں کہ دیکھتا ہوں کہ کوئی اور مدد کرتا ہے یا نہیں، اگر کسی نے نہ کی تو کر دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ رستہ کھلا چھوڑ دیا کہ اللہ کے حضور قربت کے سودے یہ پہلے کر لے، مجھے نہیں چاہیے۔ کرنے والے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ سبقت کن میں؟ اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کیا ہے؟ کمیونٹی سپورٹ ہے، عبادات بھی ہیں، اس کے ساتھ حقوق العباد بھی ہیں، جہاں پر جس انداز کی مدد کمیونٹی کو ریکوائرڈ ہو بس اس انداز کی مدد انسان انجام دیتا چلا جائے۔ اس طرح کی بہت ساری اور روایات ہیں۔ ایک دفعہ قحط سالی ہو گئی مدینہ منورہ میں، سیدنا ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے جمع ہو گئے، عرض کیا کہ دعا فرمائے، بھوک ہے، قحط سالی ہے۔ تو بہت دن انتظار کرتے رہے، مینجمنٹ فرماتے رہے تو بارش نہ ہوئی۔ پھر ایک روز اللہ پاک کے حضور دعا کی کہ میرے مولا ان لوگوں کی پریشانی دور فرما دے اور ان کا رزق ہمارے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اتار دے۔ اس دعا کے فوری بعد اللہ پاک نے موسلا دھار بارش عطا فرما دی، اتنی بارش ہوئی کہ قحط سالی دور ہو گئی۔ جیسے ہی بارش شروع ہو گئی آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اس میں اس تصور پر اسلامی نظام معیشت بھی کھڑا ہے، مواخات کا تصور۔ آپ نے فرمایا کہ آج بھی اگر بارش نہ ہوتی تو میں نے مدینہ منورہ کے گھر دیکھ لیے تھے، جن جن کے پاس راشن ہے، خدا کی عزت کی قسم میں نے ہر اس گھر میں ناچار اور لاچار 10 بندے زبردستی گھسا دینے تھے جب تک بارش نہ ہوتی، اور کہنا تھا کہ سب بانٹ کے کھاؤ، سب کا ہے۔ یہ تصور دیا آپ نے کہ اجتماعیت کا تصور یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک دوسرے کی سپورٹ ہے، یعنی چھپتے نہ پھرا کرو کہ کہیں کوئی کچھ مانگ نہ لے مجھ سے، پھر دینا پڑ جائے گا، کسی کا سامنا نہ ہو جائے تو خیرات کرنی پڑ جائے گی۔ نہیں، آپ کس چیز سے گھبراتے؟ اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر تو نیکیوں کے سودے کرنے میں جلدی کیا کرو کہ کہیں یہ لمحے رہ نہ جائیں، کہیں یہ رتیں بیت نہ جائیں، کہیں یہ ساعتیں ڈھل نہ جائیں، تو پھر تو جلدی کیا کرو، اس سے پہلے کہ اللہ پاک اپنے ارادے کو اور ہمارے ارادے کو بدل دے۔ حاضرین گرامی، یہ چند کچھ روایات تھی جو میں نے گوش گزار کی آپ کے۔ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل، جس کی بنیاد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے آج سے 45 سال پہلے لاہور میں رکھی، آج روئے زمین پر
دنیا کے 100 ممالک کے اندر یہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ جو پورا تصور ہم نے جس کے اوپر بات کی کہ نیکیاں، پھر نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، اور پھر ان نیکیوں کی انجام دہی اجتماعیت میں کرنے والے، اور پھر وہ نیکیاں کیا جو حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ غریبوں کی تکلیفیں دور کرنا، تعلیم کے مواقع فراہم کرنا، جہالت کے اندھیروں میں علم کے نور پھیلانا، وہ علم چاہے دنیاوی اصلی علوم ہو یا پھر وہ دینی علوم کا علم ہو، پھر ناچار بیوہ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا، ان کو شیلٹر مہیا کرنا، پھر کتابوں کے ذریعے دین کی حفاظت کرنا، علم کی ترویج و اشاعت کے ذریعے دین پر، ایمان پر ہونے والے حملوں کی حفاظت کرنا، نوجوان نسل کے ایمان کی حفاظت کرنا، جب وہ بھٹک رہے ہوں ان تک پہنچ کر ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی تعلیم دینا، ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا، اور چھوٹے بچے، نوجوان نسلیں، پھر ہماری بہنیں، مائیں جو گھروں میں ہیں، ایک پورے یونٹ کو صحیح کرنے کا وہ جوہر ہوتا ہے ماں کے یا بیوی کے ہاتھ میں، ان کی اصلاح، ان کے اندر بھی دین کی رغبت کو پیدا کرتے رہنا۔ یہ تمام میادین درجنوں کی تعداد میں یہ سارے شعبہ جات تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے پھر قائم کیے گئے۔ کہیں پر 650 سے زائد اسکول اور کالجز چل رہے ہیں پاکستان میں، پھر ایک نظام المدارس کے نام سے بہت بڑا اور بورڈ ایک منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پاس ہے، جس کے ساتھ اس وقت کم و بیش 2500 دینی علوم کے مدارس اب وابستہ ہیں، اور ہزاروں لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ اور جو میں نے 650 اسکول اور کالج بتایا، 1,00,000 وہ ماڈرن سائنسز کے اسکول ہیں، 1,00,000 بچہ زیر تعلیم ہے اس کے اندر، اور بیشتر غریب علاقوں کے اندر وہ اسکول چل رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے اندر ان اسکولوں میں سے جو لوگ پاکستان کے آج کل حالات سے واقف ہیں، کوئی سستے سے سستا اسکول 5-10 ہزار سے نیچے ماہانہ فیس کا نہیں ہے۔ ایسے حالات میں بھی منہاج کے اسکولز میں 2,000 روپے سے زیادہ فیس نہیں ہے، اور کہیں 1,000 بھی ہے۔ یہ ایک تعلیم کیا ہے؟ ایک ذریعہ۔ اور 50,000 سے زائد بچے اس وقت نیڈ بیس اسکالرشپ پہ۔ پھر منہاج یونیورسٹی لاہور کی شکل میں ایک عظیم الشان ادارہ جس کو اس وقت پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد بھی شیخ الاسلام نے 1986 یعنی 40 سال پہلے رکھی۔ آج 15,000 اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہے، اور دنیا جہاں کے تمام ماڈرن مضامین یہ سب موجود ہیں۔ اسی طرح پھر علوم اسلامیہ کی ایک اور یونیورسٹی ہے جس کو جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کہتے ہیں، جہاں سے علماء فارغ و تحصیل ہوتے ہیں، اور جامعۃ الازہر کے ساتھ اس کو ایکویلنس حاصل ہے۔ تو یہ ایک میادین ہے خدمت کے۔ پھر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل پوری دنیا میں ہیومینیٹیرین ورک، آج بھی غزہ میں شاید ہی واحد ہو پاکستانی تنظیم اس وقت جو جارڈن کی ہاشمائٹس کی تنظیم کے ساتھ مل کے آن گراؤنڈ ہر روز ہزاروں لوگوں کو فوڈ سپلائی کر رہی ہے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ اسی طرح کہاں کرائسس ہو، ہزاروں یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، ان کی تربیت کا اہتمام ہے۔ یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے سارا کچھ اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کا تصور خدمت خلق، اور خدمت خلق میں علم بھی، اور خدمت خلق میں ان کی جسمانی ضروریات کو بھی پورا کرنا، ان کی عزت کے ساتھ ان کو روزگار کے مواقع۔ المؤاخات اسلامک مائکرو فائنینس کمپنی کا ایک بڑا پروجیکٹ منہاج کا پاکستان میں چل رہا ہے، جہاں پہ ہزاروں بے روزگار لوگوں کو انٹرسٹ فری لونز مہیا کر کے روزگار مہیا دیے جاتے ہیں۔ تو میں نے ایسے چند گن دیے پروجیکٹس آپ کو۔ ایک دنیا ہے۔ پھر شیخ الاسلام کم و بیش 1,000 کتب کے مصنف ہیں، 650 کتابیں چھپ چکی ہیں، جس میں سے 300 کتابیں حدیث میں ہیں صرف، پھر علوم القرآن میں ہے، پھر یہ دہشت گردی اور اتحاد پسندی کا آپ کا فتویٰ، اور 40 سے زائد کتابیں امن کے نصاب کے طور پر جو پوری دنیا کو دی، وہ خدمت کس سے پوشیدہ ہے۔ پھر اس دور کے اندر فرقہ واریت کے خلاف آواز بلند کی، اتحاد کا علم اٹھایا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل اس دور میں وہ واحد پلیٹ فارم شاید ہوگا جہاں پر تمام مسلک اعتماد کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں۔
اور اپنائیت محسوس کرتے ہیں. تفرقہ نہیں ہے، کسی کو کافر نہیں کہا جاتا، کسی کو گالی نہیں دی جاتی، صرف محبت اور احترام کا رشتہ جو ہر کسی میں بانٹا جاتا ہے. اس تصور کی بنیاد رکھی بغیر کسی مسلکی تقسیم کے. لاہور کی معروف جامعہ اشرفیہ درجنوں کی تعداد میں ان کے طلباء منہاج یونیورسٹی کے اندر اسلامک بینکنگ کے ہر بیچ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. کئی اساتذہ بھی آ کر پڑھاتے ہیں. اسی طرح دیگر شعبہ جات کے اندر بھی بغیر تخصیص و تقسیم کے ہمارے لیے ایک پہچان ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام ہے یا نہیں ہے، جو حضور کا امتی ہے وہ بھائی ہے. یہ تصور ہے اسلام کا. یہی بنیادی طور پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کا پیغام ہے. اسی تصور کو گزشتہ 45 سال میں شیخ الاسلام نے روح زمین پر فروغ دیا. منہاج القرآن کا ہر مرکز ہر کسی کے لیے کھلا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں. ہاں، جو علمی ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کو علم کے دائرے میں رکھا جاتا ہے. انسانیت کا احترام کو کمپرومائز کبھی نہیں کیا جاتا، وہ سب سے اوپر رہتا ہے. اور یہی تصور ہونا چاہیے دین کے اندر. میں خلاصتاً اب چیزوں کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ باتیں میں نے کی. نیکی کے کاموں کو کرنے میں جلدی کا پتہ نہیں کہ وقت آگے ہو یا نہ ہو. اور نیکی کے کام کون سے ہیں؟ جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، یعنی نظر آئے فائدہ. تنہائی میں بیٹھ کر تسبیح کرنا بھی عمل صالح ہے، لیکن کمیونٹی بینیفٹ. پھر اس کمیونٹی بینیفٹ کو اجتماعیت کے ساتھ انجام دو، کمپلیمنٹ کرو، ایک دوسرے کے بازو کی قوت بنو تاکہ اچھے انداز میں چیزیں انجام پائیں. اس کے لیے پھر پلیٹ فارم لیں. جو جس دینی جماعت جس تنظیم کا مزاج پسند آئے جوائن کرو، پر کرو. منہاج القرآن کی فکر پسند آئے اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں، ذمہ داریاں لیں، کام کریں. اور ہم اپنے مزاج کے مطابق پروجیکٹ لے لیں. کوئی اور تنظیم خوبصورت کام کرتی ہے، اس کی کاز پسند آتی ہے، اس کے ساتھ کریں، لیکن اجتماعیت کے ایک دھارے میں جڑیں اور اس کے ذریعے اللہ کے دین کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. اس کے ذریعے اللہ رب العزت ایمان کی کامل حفاظت نصیب فرما دے گا، اور اس کے نتیجے میں اعمال صالحہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہے ان میں بھی دوام نصیب کرے گا. یہ میں بڑی عاجزانہ طریقے کے ساتھ ایک بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں. یہ جو حقوق اللہ ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں حقوق العباد سے. اللہ پاک ان کی توفیق دیتا ہے جن کے حقوق العباد اچھے ہو جاتے ہیں. اللہ پاک یہ رغبتیں بھی دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ دونوں گھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر حقوق العباد خراب رہیں اور لوگوں کی پرواہ نہ ہو خدمت کی، تو اللہ پاک حقوق اللہ سے بھی راضی نہیں ہوتا. کہتے ہیں میں نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے فرشتے بہت ہیں. ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم بننا بہت ضروری ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور اس جامع مسجد، اس کے جملہ منتظمین، علماء کرام جو بڑی خوبصورت خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ کے دین کی، اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اور اس خدمت پر مامور رکھے. والسلام وما علینا الا البلاغ.